बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। अहम ऑफरों से जिक्र करते हैं। ऑफरें तो खैर बहुत ज़्यादा है। मेरे पास ये खबर भी है कि फैसल वाडा साहब बिलावल भुट्टो साहब से 2 दिन मिलने मिलने 2 दिन पहले जब मिलने गए थे, उससे कबल वो अडयाला जेल भी गए थे। अच्छा, ये खबरें हैं और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की खबरें चल रही हैं। खैर हमने अफवाहों पे क्या, ज़रा नताइज पे हैं तो बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फैसल बाडा साहब और फयाजुल हसन चौहान साहब जैसे लोग, इन सब का मामला कहाँ से हैंडल होता है ये मुझे और आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। इनकी लाइनें कौन और कहाँ से मैनेज होती हैं इसका भी मुझे और आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा, तो पूरी दुनिया जानती है इस बात को। तो फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब को चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अपनी हुकूमत कायम करें, जिससे उनकी रियासत फले फूलेगी। सर ये अचानक क्या हो गया इन सबको? फैसल वाडा मरे जा रहे हैं, इमरान खान साहब की मोहब्बत में उनकी ज़िंदगी की फ़िक्र हो गई है। फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, इससे उनकी सियासत फले फूलेगी। तो आप क्या समझते हैं? 8 फरवरी के बाद ये ऑफर्स पीपल्स पार्टी लेके नहीं पहुंची थी? एक तो पीपल्स पार्टी के कायदीन हमारे प्रोग्राम में मेरे से बात करते हुए कह चुके हैं कि हमने ये ऑफर भेजी लेकिन उसने हमें ठुकरा दी थी ऑफर। लेकिन इस मौके पर ये बात डेफिनेटली मानी खेज है, डेफिनेटली मानी खेज है। इस तरह की बातें फैसल वाडा साहब भी कर रहे हैं, कौमी हुकूमतों वाली बातें चल रही हैं, पॉलिटिकल पॉलिटिकल यूनिटी की बात चल रही है कि पॉलिटिकल यूनिटी बनाने में ये हुकूमत नाकाम रही है। ये बात कल मोहम्मद मालिक साहब भी कर रहे थे। तो इस टाइम पॉलिटिकल यूनिटी किसके पास है या किसको शो कराने की कोशिश की? वो है बिलावल भुट्टो साहब, क्योंकि उन्होंने वो टारगेट अचीव किया 26वीं यानी तरीन का। अब हुकूमत तो ले डूबी थी, वो तो 14 सितंबर के बाद तो वो वैसे ही 26वीं यानी तरीन का जनाजा पड़ा गया था। तो फिर बिलावल साहब ने कहा, वो टारगेट दिया गया, उन्होंने कहा मैं ये तमाम पॉलिटिकल हारमोनी बनाता हूँ। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ये एक चेहरा बन रहे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो को कहा जाता है कि पॉलिटिकल यूनिटी वो कायम कर सकते हैं। या तो ये टेस्टर लगाया जा रहा है सर, या मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्क पलटना शुरू हो गया। तो क्योंकि वर्क पलटते देर नहीं लगती, फिर मैं बता रहा हूँ कि इस बोझ को, जो इस हुकूमत का बोझ स्टैब्लिशमेंट ने उठाया ना, उससे स्टैब्लिशमेंट को मुसलसल दबाव का ही सामना है, तनकीद का ही सामना है। जो कुछ भी हो, आवाम से ऊपर कोई नहीं। अभी जितना मर्जी ताकत के जरिए दबा दें, बात कर लें, कुछ है, लेकिन आवाम से ऊपर कुछ नहीं है। तो अवाम की चीज़ें सामने, और इंटरनेशनल जो एक अरीना है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो चुका है। मैं अभी आपको आगे कुछ और चीज़ें भी शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रा पहले लोकल पॉलिटिक्स से मुतल्लिक आपको बताऊँ। अली अमीन गंडापुर साहब को पता है, पार्टी में उनके खिलाफ अच्छी खासी महाजराई भी है और मुखालफत भी है। उनको पता भी कहाँ कहाँ से मुखालफत है, और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वो ट्रबल में भी हैं। एक आवाज़ अगर एक मज़ेदार आ जाए सीएम की तरफ से तो मज़ेदार होती है ना, कि सारे पीछे बैक पे खड़े हो। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इन मामला को बेहतर करना शुरू किया और पार्टी मुखालफिन जो थे उनसे सुलह करना शुरू किया। आतिफ खान साहब को उन्होंने फ़ोन किया। आतिफ खान साहब से बहुत लगती है अली बिन गंडापुर साहब की, मुंह मारी हो चुकी है, और से बरतरफ किया हुआ है आतिफ खान साहब को अली बिन गंडापुर साहब ने, इमरान खान साहब के हुक्म पर। तो अली बिन गंडापुर साहब ने आतिफ खान साहब को फ़ोन किया और सीएम ऑफिस आने की दावत दी, और आतिफ खान ने वो दावत कबूल कर ली। बताया जाता है असद, कैसर और शहराम तरकई को अली अमीन गंडापुर ने आगे किया है कि ये करवाओ मीटिंग, तो मुसालत करवाई जाए। तो ये मुसालत करवाई है, और ये चीज़ें, इससे पार्टी को नुकसान भी पहुंच रहा था। और असल बात यह है कि इमरान खान साहब ने यह हिदायत दी है कि फिल फॉर केपीके के तमाम मामला जो है उसको दुरुस्त करें। ये डायरेक्शन इमरान खान साहब की, तो उस पर अमल होना ही होना था। अंसार अब्बासी साहब, आपको पता है अंसार अब्बासी साहब के जरिए इमरान खान साहब को मशवरे दिए जाते हैं। जी हाँ, कि आप जाके ये समझा दें या कह दें या छाप दें या जो कुछ कर दें। वो रास्ता बताया जाता है कि किस रास्ते पे चलकर तकलीफ़ कम हो सकती है, मुश्किल हल हो सकती है, मुश्किलात कम हो सकती हैं, वो बताए जाते हैं। अंसार अब्बासी साहब आज लिखते हैं, और पहले हम उनकी बात सुन लें तो फिर हम आगे उस पर बात करेंगे। वो कहते हैं अंसार अब्बासी साहब कि अगर इमरान खान अपने सोशल मीडिया और बैरून मुल्क बैठे हामियों के एक मखसूस ग्रोह को फौज मुखालिफ प्रोपगंडे और सियासत में नफरत को बढ़ाने के अमल से सख्ती से नहीं रोकते, तो उनके मसाइल कम होने वाले नहीं हैं।
سمجھ رہے ہیں آپ؟ سارا معاملہ ڈال دیا ہے سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر. اصل خطرہ پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا ونگ سے ہے، سوشل میڈیا ونگ سے ان کو خطرہ ہے. اور وہ تو آپ کو پتہ باہر بیٹھا وہ تو ایک آزاد سوچ کے ساتھ بات کرتا ہے، جو اس کو نظر آتا ہے وہ بول دیتا ہے، جو اس کو نظر آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. چاہے جتنے مرضی اس کے آئی ڈی کارڈ کینسل کر دیں، پاسپورٹ کینسل کر دیں، اس کی دھن میں صرف اور صرف پاکستان ہے. اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی اس کے علاوہ. مجھے تو جتنی سمجھ آئی ان لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہوئے بھی، کیونکہ میں نے بھی ایک عرصہ پردیس کاٹا، تو مجھے پاکستان کو، میں شراکت پاکستان سے متعلق کسی دوسرے اسپیکٹ پہ سوچ رہا تھا کہ میں انٹرنیشنل ارینا میں ہوتا ہوں، مجھے پاکستان کی عزت دیکھنی ہوتی کہ پاکستان میں دنیا میں کیا عزت ہو رہی ہے. یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو تھوک بھی دے سڑک پہ تو کسی نے کیا پرابلم ہے، تو ریپر بھی پھینک دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں تو ہارن بھی دیے جاتے ہیں، تو یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر ہارن دے کے دکھائے نا. تو وہ جو پردیش جنہوں نے کاٹا وہ کسی اور طریقے سے پاکستان کو دیکھ رہے تھے. تو بہرحال سارا جو خطرہ ہے وہ اس وقت ادھی سے ہی ہے. اور باہر والا بیٹھا، میں نے بتایا کہ وہ آزاد سوچ کے ساتھ بات کرتے، وہ بیلسٹر گوہر کی طرح نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب نے کیا بات بولی وہ باہر آ کے فلٹر کر کے بتا رہا. وہ فلٹر کوئی نہیں لگاتا. تو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں بیڈ آسپیکٹس میں بھی ہیں، بیڈ ٹیسٹ بھی کریٹ کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کو ریویو کرنے میں کبھی بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہے بھی. اور بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو تھوڑی لگام دے کر رکھے انصار عباسی صاحب کے ذریعے. مزید انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی دوسرا رہنما یہ کام کر بھی نہیں سکتا، باقی کسی میں تپڑ بھی نہیں ہے. میں کہا صرف عمران خان صاحب انہیں روک سکتا ہے. کیوں نہیں روک سکتا یہ بھی سنیں. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں بہت سے پارٹی رہنمان سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، اس سے عمران خان اور پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن ہر کوئی ڈرتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کرے تو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور باہر بیٹھے حامی، جس میں شہباز گل صاحب ہو گئے، قصوری صاحب ہو گئے، سوری صاحب ہو گئے، انہیں جو سوشل میڈیا اور باہر بیٹھے حامی جو یوٹیوبرز ہیں اور کچھ پارٹی لیڈرز شامل ہیں، وہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور مشکلات بڑھ جائیں گی. اچھا ویسے بات تو ہے یہ کام، او ہو ہلکی سی بات بھی سن لیں تو بجا ڈالتے ہیں. سوشل میڈیا بہت تگڑا ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں جی، اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. کمنٹ سیکشن میں دیکھتے ہیں وہ سر جی، میں کہہ رہا ہوں یہ پروردگار کی جانب سے عزت ہے جو نوازی گئی. تو انصار بھائی صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی رہنما جانتے ہیں کہ اگر عمران خان اس سلسلے میں اپنے سوشل میڈیا اور اوورسیز ورکرز اور فالوورز کو واضح انداز میں روکتے ہیں تو اس سے بڑی بہتری کا راستہ نکل سکتا ہے. تو اصل خوف یہ ہے کہ سر اگر حکومت کے ساتھ پارٹی بیٹھ گئی تو جو سوشل میڈیا ہے نا پی ٹی آئی کا، وہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا. یہ اصل خطرہ. تو انصار عباسی صاحب کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا نے کنٹرول کرو سر، جے تسی میرے کو ساڈے کو اے مانگ رہے ہو کہ شیما بہتر انداز میں ٹور پین، اپنا ذرا سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. جان چھوڑیں، میں کیا ہماری جان کو لگ گئی، یہ والی پوزیشن ہے، کیا ہماری جان کو لگ گئے، ذرا ان کو ذرا ہولڈ کروائیں. اور یہ عمران خان صاحب ہی کروا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں بیلسٹر گور کی بات کوئی مانے گا؟ آپ سلمان اکرم راجہ کی کوئی بات مانے گا؟ آپ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی بات مانے؟ نو، جسٹ ون اینڈ اونلی عمران خان صاحب کے ہی کہنے پر سوشل میڈیا تھوڑا سا لگامے کھینچ کے رکھ سکتا ہے. ادھر ایک نریٹو بنا کرو، ڈی چوک کا واقعہ اتنا بڑا ہو گیا، انٹرنیشنل دنیا نے نا سفارتکاری حل کی، ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں آیا، ہمیں نہیں ہوا، نہیں آیا. جھوٹ بولتے ہیں، سفید جھوٹ بولتے ہیں. پوری دنیا اس حوالے سے کنسرن شو کر رہی ہے پاکستان کا. ایسے نہیں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تمام سفارتکاروں کو بلا کے، اور پھر اس کو ایڈٹ کر کے میڈیا پہ چلوایا بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ ساکھ ڈار صاحب ریاست کا بیانیہ اس کے سامنے پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حملہ آور ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب دنیا پوچھ رہی ہے اور بڑے اچھے سے پوچھ رہی ہے. ایسے تھوڑی ہے سر اندھیر نگری چوپٹ رہا ہے. ہاں، کس کس کو کنٹرول کر لیں گے، ہر چیز تھوڑی کنٹرول میں آپ کے. آگے کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو عمران خان صاحب کے وہ دھرنے والے اسپیکٹ کے جو پی ٹی آئی کے دھرنے اس کے آفٹر شاکس ہیں، عمران خان صاحب پہ مزید کچھ مقدمات بھی ہو گئے. تو اب جو 54 تھے مقدمات اسلام آباد کے حدود میں، وہ 76 ہو گئے. تو اس میں اب یہ 26 نومبر والے مقدمات بھی شامل کر لیے گئے ہیں. تو مزید عمران خان کی مشقیں کسنے اور یہ ساری کی ساری بڑی سنگین دفعات ہیں، اس میں دہشت گردی کی دفعات یہ شامل ہیں. اچھا جی،
ادھر منیب فاروق صاحب نے ایک بھانڈا پھوڑا ہے. منیب فاروق صاحب بھی کون سی لائن ٹو کرتے ہیں، کن کی لائن پہ چلتے ہیں، کہاں میسج آتے ہیں. جب سے انہوں نے قید اور روپوش افراد کے انٹرویو شروع کیے تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ گفٹس ان کو کہاں سے آتے ہیں. اس سے پہلے بڑے ڈیسنٹ چل رہے تھے، لیکن بہرحال منیب فاروق صاحب کہاں سے بولتے ہیں سب کو اس بات کا اندازہ ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کی ریاست اور حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کو محمد بن سلمان کے ذریعے رام کرنا چاہتی ہے. پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو 18 جنوری کو اپنا حلف اٹھانا ہے جو کچھ بھی انہیں ان کو رام کرنا چاہتی ہے محمد بن سلمان صاحب کے ذریعے. اور اور یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ حقیقت ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے. محمد بن سلمان کی ذاتی دوست ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. تو حکومت چاہتی ہے سب سے پہلے تو مجھے سمجھ آتا ہے وہ نون لیگ کے، آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا انہوں نے، کیا کیا نہیں جملے ان کے متعلق بولے، پتہ نہیں کیا کیا نہیں ان کی لینگویجز بولی، جس کے ٹویٹ انہوں نے کئی ڈیلیٹ بھی کیے. لیکن سب تو ہے. تو اب ان تمام نون لیگ کی گورنمنٹ کو مینج کیسے کرنا، تو اس لیے ذرا بار بار شہباز شریف صاحب جو 6 مہینے میں گئے 5 بار چلے گئے، بار بار آرمی جی بھی جا رہے ہیں، بار بار جو ادھر جا رہے ہیں نا، تو اس کی وجوہات میں یہ ہے کہ ظاہر ہے امریکہ میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہ وائر شائر کون بھیج رہے ہوتے ہیں؟ وہ پاکستان میں بھیجتے کہ بتاتے ہیں نا یار کہ ادھر پبلک پلس کیا ہے، ادھر ڈونلڈ ٹرمپ تمہیں کیا سمجھتا ہے، ادھر پارٹی کے لوگ کیا سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ادھر چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ ادھر امریکی سفارت خانہ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے. ادھر پاکستان کا سب سے زیادہ ایکٹیو سفارت خانہ تو ڈی سی میں بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو بتاتے تو ہوں گے نا سر کہ بھائی اب ادھر مشکل میں ہے. تو یہ چیزیں، اور سب سے بڑی بات عمران خان صاحب کے حوالے سے دباؤ کو کنٹرول کرنا ہے، جو آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے وہ دباؤ. اس لیے شہباز شریف صاحب آنیاں جانیاں چلے. پیسہ پوسا تو کوئی نہیں مل رہا، وعدے بودے ہی مل رہے ہیں نا. مجھے بتائیں کچھ ملا ہے؟ ابھی تک صرف باتیں ہی چل رہی ہیں. اسٹاک ایکسچینج چڑھ گئی. اسٹاک ایکسچینج میں میری اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق پڑا تو مجھے ضرور بتائیے گا. کسی اچھے معیشت دان سے پوچھیں کہ اسٹاک ایکسچینج کے اتنا فلرش کرنے میں عام عوام کا کتنا پرسنٹ، معیشت میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ 1,05,000 کر کے 10,00,000 5,00,000 کر لیں. پاکستان کی عوام کی بریڈ اینڈ بٹر میں کتنی سستی آئی ہے وہ بس آپ بتا دیں تو سمجھ آ جائے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.